گڑھے میں بیٹھا ہوا میں اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ سنا ہے نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بیٹھے بیٹھے پلکیں جھپک گئیں، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اچانک ہی کوئی چیز میرے سر پر آ کر گری۔ غنودگی کے عالم میں تکلیف کا احساس بھی شدید ہوا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور چیز نازل ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا۔ سر پر گرنے والی دو قیامتیں، ایک تو سوٹ کیس تھا اور دوسری کپڑوں کی ایک گٹھڑی تھی۔ اوپر سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، پھر کوئی انانی جسم نازل ہوا۔ کودنے والا مجھ سے کچھ فاصلے پر گرا تھا۔ مجھے فوراً ہی احساس ہوا کہ گرنے والی کوئی عورت ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بلا کو دیکھنے کی کوششیں کرتا رہا۔ گھبرانا نہیں بانو، اوپر سے کسی نے کہا، میں ابھی ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ بانو کا نام سنتے ہی میں اپنی ہر اذیت بھول گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب تک جمیل اصغر کے مکان میں تھی اور اب وہ دونوں فرار ہونے کے چکر میں تھے، لیکن خود پر قابو رکھنا پڑا۔ بانو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے فرار نہیں ہونے دوں گا۔ اگر وہ ایک مرتبہ نکل گئی تو اس کا ملنا ممکن نہیں رہے گا۔ میں نے منہ پر اٹھایا اور پھر واویلا کرنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ، میں جمیل ہوں، گڑھے میں گر گیا ہوں، میں جن نہیں ہوں۔ میں بری طرح چیخنے لگا۔ رد عمل فوری طور پر ظاہر ہوا، اوپر سے پھر قدموں کی آہٹیں اور محلے والوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہی جن نہ ہو، کسی نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے وہ، اسے تو عامل صاحب نے بھگا دیا تھا، کسی نے حقارت سے کہا۔ چلو ٹارچ دکھاؤ۔ ٹارچیں روشن ہوئیں۔ پھر ان لوگوں کو بانو دکھائی دے گئی جو ایک کونے میں سہمی سمٹی بیٹھی تھی۔ ارے یہ تو لڑکی معلوم ہوتی ہے، کسی نے حیرت سے کہا، لیکن آواز مردانہ تھی۔ کوئی اور بولا، خدا جانے کیا چکر ہے، ہو سکتا ہے خوف کے مارے آواز بدل گئی ہو۔ کچھ بھی ہو، ہمیں لڑکی کو نکالنا چاہیے، ایک اور صاحب بولے۔ ارے یہ تو شاید بے ہوش ہو گئی ہے۔ بانو واقعی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آواز سن کر اسے کسی نادیدار شخص کی موجودگی کا احساس ہوا ہوگا، بلکہ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں اس کی حرکت قلب بند نہ ہو گئی ہو۔ بہت سے لوگ جھانک کر نیچے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ صبح تک وہ گڑھا اتنا مشہور ہو چکا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ چلو رسی لٹکاؤ، کسی نے کہا۔ میں نے جلدی سے اوپر دیکھا۔ ایک موٹی سی رسی گڑھے میں پھینکی جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس رسی کی مدد سے نیچے اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ہی رسی تھامی اور اوپر چڑھنے لگا۔ میرے بوجھ سے رسی پکڑنے والے پریشان ہونے لگے۔ ارے یہ رسی تو وزنی ہو گئی ہے، کسی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ایسا لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی وزنی چیز بندھی ہوئی ہے۔ لیکن اتنی دیر میں بے پناہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر چڑھ گیا، پھر منڈیر تھام کر خود کو اوپر پہنچا دیا۔ میرے چاروں طرف لوگوں کا مجمع تھا۔ اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ میں حرکت ہی کر سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی مجھ سے ٹکرا جاتا تو یقیناً بھگدڑ مچ جاتی۔ بھگدڑ میں یہ بھی ممکن تھا کہ میں دوبارہ گڑھے میں گر جاتا۔ میں نے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور لوگوں کی طرف اچھال دی۔ لوگ چیختے ہوئے گڑھے سے دور بھاگ گئے۔ میں ان کے حصار سے نکل کر ایک قریبی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا جسم چوٹوں کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا اور اعصاب بھی شکستہ ہو گئے تھے، لیکن مجھ سے زیادہ برا حال محلے والوں کا تھا۔ میری پھینکی ہوئی ریت نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ جن گڑھے سے نکل چکا ہے۔ وہ سب کے سب دور ہٹ گئے اور سہمے ہوئے تھے۔ بعض تو آیات بھی پڑھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب صبح کا انتظار کرنا فضول ہے۔ ایک بڑے میاں نے مشورہ دیا، گڑھے کو ابھی پاٹ دینا چاہیے۔ مجھے تشویش لاحق ہو گئی۔ وہ لوگ بانو کو بھی جن کا کوئی روپ سمجھ کر اسے زندہ دفن کر رہے تھے۔ ادھر وہ مردود جمیل اصغر اب تک ٹیکسی لے کر نہیں لوٹا تھا۔ بہت سارے لوگ بڑے میاں کی تائید کر رہے تھے۔ اب میرے لیے مداخلت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھہر جاؤ، میں نے چیخ کر کہا، کوئی پتھر نہیں پھینکے گا۔ پورے مجمع کو سانپ سونگ گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ بھاگ نہ کھڑے ہوں، چنانچہ میں نے تنبیہ کی، خبردار کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ اب تو وہاں موجود ہر شخص نے بآواز بلند وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خوفزدہ تھے اور اب بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ بے وقوفو، میں جن بادشاہ ہوں۔ میں پھر چیخا، میں یہاں جمیل اصغر کو سزا دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اس لڑکی کو بھگا کر لایا ہے جو اس گڑھے میں موجود ہے۔ جاؤ اس لڑکی کو مشکور صاحب کے گھر پہنچا دو۔
میں نے انہیں مشکور صاحب کا پتہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اتنے زور سے چیخا تھا کہ میرے حلق میں خراشیں تو کیا دھراڑیں پڑ گئی ہوں گی۔ میں کچھ اور کہہ نہ سکا کیونکہ کھانستے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ جنوں کے بادشاہ کو کھانستا ہوا سن کر کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ بہرحال مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں کھانستے کھانستے نڈھال ہو کر ایک دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران محلے والوں کا خوف قدرے کم ہو گیا۔ انہوں نے بانو کو سامان سمیت باہر نکال لیا۔ اب اسے اس کے گھر پہنچانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ بانو ہوش میں آ چکی تھی اور اب پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اس سے پوچھو اس نے ایک بے گناہ کو پھنسوانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے با آواز بلند کہا۔ میری آواز سن کر لوگ پھر سے سٹ پٹا کر رہ گئے، لیکن اب وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اب میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ان کے نزدیک ایک شریف جن تھا جو معاشرتی برائیاں دور کرنے کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ میری بات سن کر ایک بوڑھا آدمی بانو سے مخاطب ہوا۔ لڑکی، جن بادشاہ کے سوال کا جواب دے۔ بانو شدت خوف سے لرز رہی تھی۔ ہاں، میں نے ابو العمران پر بلا وجہ الزام لگایا تھا، وہ گڑ گڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں؟ اس بوڑھے نے سوال کیا۔ اس بیچارے سے زیادہ بے وقوف اور محلے میں کوئی تھا ہی نہیں، بانو نے جواب دیا۔ میں بھنا گیا۔ مجھے اس کے لڑکی ہونے کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے اس کے بال تھام کر اس کے سر کو بری طرح جھٹکا دیا۔ انتہائی خوف سے بانو کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھیں، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہاں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اب اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دو، میں نے رعبدار آواز میں کہا۔ وہاں موجود ہر شخص نے سر جھکا لیا۔ میں انہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹایا۔ اب یہاں میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ مجھے پیدل چلنا تھا اور اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں پیدل چلنے کا تصور بھی گراں گزر رہا تھا۔ اب تو اس سلسلے میں مجھے کوئی ترکیب لازماً سوچنا تھی، ورنہ پیدل چل چل کر میرا کباڑا بھی ہو سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دوا کا توڑ استعمال کیا اور دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ نیلے میدان والے بانو کو اس کے گھر پہنچا گئے ہیں۔ مشکور صاحب اپنی کھوئی ہوئی نور نظر کے استقبال میں کچھ زیادہ ہی گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں اطمینان سے بستر پر آ کر لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ تھکن اور بدن کی شکستگی اتنی زیادہ تھی کہ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ اگلے روز کے اخبارات میں جن بادشاہ کے تذکرے تھے۔ ہر اخبار نے جن بادشاہ کا تذکرہ اس قدر وثوق سے کیا تھا کہ خود مجھے بھی اپنے آپ پر جن ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ اس پہ مستضاد سلطان کا بیان تھا۔ اخبارات کے مطابق جن بادشاہ کا وجود شہر کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک طرف وہ اسمگلروں کے ایک گروہ کی تباہی کا ذمہ دار تھا، تو دوسری طرف گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ ایک اخبار نے تو مبالغہ آرائی کی حد کر دی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ بانو جمیل اصغر کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن جن بادشاہ نے لڑکی کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ کاش میں اس رپورٹر سے پوچھ سکتا کہ جن بادشاہ نے جمیل اصغر کو بھلا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ اخبارات میں ابو العمران کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ خود سلطان نے بھی میرا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ میں بھی خوش تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ شہرت میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میرے لیے یہی بہتر تھا کہ کچھ دن آرام کروں۔ کوئی فوری مسئلہ بھی درپیش نہیں تھا۔ میں پھر سے دوا کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ میں بار بار اسی ادھورے فارمولے پر عمل کرتا تھا، لیکن ہر مرتبہ اجزائے ترکیبی میں کچھ رد و بدل کیا کرتا تھا، پھر اشیاء کے اوزان میں کمی بیشی کر دیتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ مجھے ہر بار دوا کوئی نیا ہی رنگ عطا کرتی تھی۔ اگلے روز سلطان احمد نازل ہو گیا۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ میں نے ناحق آپ پر شک کیا۔ اس نے بڑے احترام سے کہا، ویسے جن بادشاہ کا فرمان ہی کافی تھا، لیکن اب بانو نے بھی آپ کی پوزیشن صاف کر دی ہے۔ جمیل اصغر کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے سر سے محبت کا بھوت ایسے اترا ہے جیسے پانی سے صابن کے چھاگ فنا ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا، لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم نے اس معاملے میں میرا نام ہی نہیں آنے دیا۔ میں جانتا ہوں آپ جیسے لوگ شہرت سے یوں بھاگتے ہیں جیسے گیدڑ شہر سے۔ مجھے اس مثال پر غصہ تو بہت آیا، لیکن بہرحال وہ بھی شہر کا بادشاہ تھا۔ چنانچہ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو تمہارے جن بادشاہ سے دوستی ہی ختم کر دی ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ میں تو آپ کو اس قوالی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں جو میں نے جن بادشاہ کے اعزاز میں اپنے گھر پر کرائی ہے۔ قوال بھی ایسے بلوائے ہیں کہ لوگ سر دھننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن قوالی میں میرا کیا کام؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ اے صاحب، بس آپ صرف بیٹھے رہیے گا، آپ کی حیثیت جن بادشاہ کے قائم مقام کی ہوگی، میں خود آ کر آپ کو لے جاؤں گا۔ قوال بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہوں نے آپ جیسا کوئی شخص کہاں دیکھا ہوگا۔ میں غصے سے لرز کر رہ گیا۔ عجیب اوندھی سیدھی باتیں کر رہا تھا وہ بدبخت، لیکن پولیس کا آدمی تھا، بلکہ ہاتھ پیروں کا بھی مضبوط تھا، ورنہ میں اس کا دماغ ضرور درست کر دیتا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ شخص کی فاتحہ پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اب قوالی بھی کرا رہا ہے، اور وہ زندہ شخص بھی میں خود ہی ہوں۔ عجیب بات تھی کہ میں نے ایک تہلکہ خیز دوا ایجاد کر لی تھی، لیکن وہ میرے حق میں حماقت انگیز ثابت ہو رہی تھی۔ اب تک تو اس سے فائدے کی بجائے مجھے نقصان ہی پہنچا تھا، لیکن اب میں اسے ترک کرنے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ میں نے پھر سے دوا پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ 2-1 دن دوا پر کام کروں گا اور پھر ادھر ادھر کھسک لوں گا تاکہ سلطان احمد اور اس کے قوالوں سے محفوظ رہوں۔ ابھی میں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کے باہر سے ڈھول تاشے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر اس زور کی دستک ہوئی جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر کھڑے ہوئے تمام لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ ایک آدمی کے گلے میں ڈھول تھا، باقی تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہار تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، ڈھول والا ڈھول پر پل پڑا اور باقی تمام لوگوں نے میرے گلے میں ہار ڈالنے شروع کر دیے۔ میرے گلے میں اتنے ہار ڈالے گئے کہ میرا چہرہ ان ہاروں میں چھپ کر رہ گیا اور سر اٹھانا دوبھر ہو گیا۔ میں ہونک بن کر رہ گیا تھا۔ پھر مجھے سلطان احمد کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے گاڑی قریب لانے کو کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سلطان صاحب؟ میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ ہم لوگ جناب کو لینے آئے ہیں، سلطان نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ اب آپ ہی ہمارے مرشد ہیں۔ میری کھوپڑی گھوم گئی۔ کم بختوں نے مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار سامنے کھڑے ہوئے ایک نامعقول شخص کی گردن میں ڈال دیے۔ پھر میں نے سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ارادے کی پختگی دیکھ کر میں گڑبڑائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں اپنی تسبیح لے آؤں، میں نے باروب لہجے میں کہا۔ در حقیقت میں اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سلطان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ اس وقت تو میں خود ہی اپنے ہی لہجے کی گھن کرج پر حیران رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور دوا کی ایک خوراک ایک چھوٹی شیشی میں انڈیل لی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر قوالی میں شرکت کروں گا، پھر غائب ہو کر سلطان کو معقول قسم کی سزا دوں گا۔ اتنا خوفزدہ کروں گا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ شیشی جیب میں رکھ کر میں گھر سے باہر آ گیا۔ اب میں پوری طرح مطمئن تھا۔ لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ محلے والے جمع ہو کر اس جلوس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میری اس قدر عزت افزائی ان کی سمجھ سے بالا تھی۔ سلطان نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے عقبی نشست پر بٹھا دیا، پھر خود میرے برابر بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ ان ویگنوں میں بیٹھ گئے جو ساتھ آئی تھیں۔ یوں یہ جلوس روانہ ہو گیا۔ اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سلطان سے پوچھا۔ یہ اہتمام تو بہت کم ہے، آپ اس ہستی کے دوست ہیں جو کایا پلٹ سکتی ہے۔ آپ کا اور جن بادشاہ کا تعلق ایسا ہے کہ جن بادشاہ بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں اور آپ کنارے پر اگے ہوئے گھاس پھوس۔ اس بے تکی مثال نے میرا موڈ پھر سے خراب کر دیا، لیکن میں فی الوقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سارے راستے وہ ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ اس نے مجھے نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا تھا۔ اس کی باتیں سن سن کر مجھ پر بزرگی طاری ہو گئی تھی۔ میری گردن فخر سے تن گئی۔ اسی وقت گاڑی کو دھکا لگا اور میری تھوتنی اتنی زور سے سامنے کی نشست سے ٹکرائی کہ میری گردن کافی عرصے کے لیے اکڑ کر رہ گئی۔ میں درد کی شدت سے تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے جھلا کر ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ کمبخت کو میری بزرگی کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ ادھر سلطان میری تکلیف کی پرواہ کیے بغیر میری شان میں قصیدے پڑھے جا رہا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا جن پرست پولیس والا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا اور گاڑی سلطان کے گھر کے پاس رک گئی۔ مکان کے باہر بھی خاصی بھیڑ تھی۔
ممکن ہے جن بادشاہ کے معتقد کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں۔ ڈھول والا نیچے اتر کر پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ڈھول پیٹنے لگا۔ گاڑی سے اترتے ہی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، پھر ایک شامیانے میں پہنچا دیا گیا جس کے 3 اطراف کناتیں لگی ہوئی تھیں۔ پنڈال کے کنارے ایک تخت پر سفید چاندنی بچھائی گئی تھی اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے نہایت احترام کے ساتھ تخت پر بٹھا کر گاؤ تکیوں کے درمیان یوں پھنسا دیا گیا تھا کہ میرے لیے ہلنا جلنا محال ہو گیا تھا۔ میں وہ سب کچھ صرف اسی لمحے کی خاطر برداشت کر رہا تھا جس میں مجھے سلطان کو سزا دینے کا موقع ملنے والا تھا۔ سامنے دریوں پر شاید میرے معتقدین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے جیسے میرے رخ روشن سے ان کی آنکھیں چندھیائی جا رہی ہوں۔ پھر قوال نمودار ہوئے۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو محفل کا آغاز کیا جائے؟ سلطان نے بے حد انکسار سے پوچھا۔ میں نے تند نگاہوں سے اسے گھورا، پھر مجبوراً سر ہلا دیا۔ فوراً ہی قوالوں نے سر ہلانا شروع کر دیے۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد ان کی آوازیں بھی نکلنے لگیں۔ ان کے بے سرے پن کے باوجود سامعین کا جھومنا میرے لیے باعث حیرت تھا۔ سلطان نے تو حد ہی کر دی۔ اس پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور بڑے احترام سے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس رسم سے واقف تھا، جواباً مجھے بھی اپنی جیب سے نوٹ نکالنا تھا۔ کمبخت سلطان نے 10 روپے سے سٹارٹ کر کے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ محفل نہ جانے کب تک جمی رہتی اور میرے پاس بمشکل 50 روپے تھے۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے سلطان کی واسکٹ کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں بھی کچھ نوٹ پڑے تھے۔ میں نے 10 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سلطان کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نظر گزارنے کی ہمت نہ پڑی۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب کو حال آ گیا اور مجھے وہاں سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ شامیانے کے باہر کچھ زیادہ ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں روشنی سے اٹھ کر آیا تھا۔ اچانک کسی نے میری کھوپڑی کو نکارہ سمجھ کر پیٹ ڈالا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک میرے ہوش و حواس رخصت رہے۔ میری آنکھیں خود بخود نہیں کھلیں بلکہ کھلوائی گئی تھیں۔ رخساروں پر اس قدر تیزی سے تماچے برس رہے تھے کہ میں نے ہوش میں آنے میں ہی عافیت جانی۔ سر کی چوٹ اور نکاہت کی وجہ سے مجھے ہر چیز دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ نگاہ قدرے بہتر ہوئی تو مجھے وہ تینوں خبیث نظر آ گئے۔ ان میں سے ایک اس انہماک سے منہ پر تھپڑ برسا رہا تھا جیسے ڈاک خانے والے ٹکٹوں پر ٹھپا لگاتے ہیں۔ بس بھائی بس، مجھے ہوش آ گیا ہے، میں نے بلبلاتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ سب دلچسپی سے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ مجھے وہ عذاب کے فرشتے معلوم ہو رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ 2 نہیں بلکہ 3 تھے۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے میرے اعمال کے پیش نظر 2 فرشتوں کو ناکافی سمجھ لیا گیا ہو۔ اپنی اصلیت بتا دو تو آزاد کر دیے جاؤ گے، تھپڑ مارنے والے نے کہا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں انہیں کلمہ طیبہ سنا دیا۔ وہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے تو میں نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ وہ ہنسنے لگے۔ بن رہے ہو، تھپڑ مارنے والے نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم گامے شاہ سے ٹکر لینا چاہتے ہو۔ کون گامے شاہ اور کہاں کی ٹکر؟ میں نے فریاد کی۔ اس پلپلے سر کے ساتھ میں کسی سے کیا ٹکر لوں گا؟ جھوٹ مت بولو، اسی لیے تمہیں مقابلے پر لایا کیا ہے؟ کون لایا ہے مجھے؟ شاہ جی کی کون سی کمزوری ہے، کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہی تمہارا سلطان احمد، بہت چالاک سمجھتا ہے خود کو، لیکن اسے معلوم نہیں کہ شاہ جی کے جانثار کیسے جیتار ہیں۔ اس نے اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اصلیت پتہ چلنے تک تم قید میں رہو گے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں بھائی کہ میں کتنے پانی میں ہوں، البتہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں گردن کسی دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ سوچ لو، زبان کھولنے کا فیصلہ کر کے فائدے میں رہو گے، ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی۔ تیسرا آدمی غرایا۔ پھر وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے جیب ٹٹولی۔ دوا کی شیشی نہ پا کر میرے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ اب تک میں اسی کے بھروسے پر حوصلہ پکڑے ہوئے تھا، لیکن انہوں نے شاید بے ہوشی کے عالم میں میری جامع تلاشی بھی لی تھی۔ پھر میں یہ سوچ سوچ کر ہولنے لگا کہ اگر وہ دوا کسی اور نے استعمال کر لی تو کیا ہوگا؟ ہر شخص میری طرح شریف تو نہیں ہوتا۔ ہر شخص اگر غائب ہونے لگے تو نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے۔
اس دوا کے بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ میں بستر سے اٹھا تو کمزوری کی وجہ سے مجھے چکر آ گیا۔ میں نے سر کے عقبی حصے کو چھو کر دیکھا۔ خون تو نہیں نکلا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری کھوپڑی پر ایک ننھا سا جزوی سر نظر آ رہا ہوگا۔ کم بختوں نے بہت بے دردی سے وار کیا تھا۔ جیسے تیسے میں دروازے تک پہنچا اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا وہی شخص تھا جو کچھ دیر قبل میرے رخساروں پر مشق ستم کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے تند لہجے میں پوچھا۔ بھائی، میں تمہیں ہر بات بتا دوں گا، لیکن تم میری دوا واپس کر دو، اس کے بغیر تو میں کچھ بغیر بتائے ہی مر جاؤں گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ہی تمہاری جیب سے دوا کی وہ شیشی نکالی تھی، ابھی لایا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ غائب ہو کر تو میں ان سب کا دماغ بھی درست کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوا کی شیشی لے آیا۔ یہ لو، اس نے شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ طبیعت سنبھل جائے تو بتا دینا، میں تم سے پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا لگایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں طبیعت سنبھل جانے کے بعد خود ان سے کس قسم کی پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں نے فوراً ہی دوا حلق میں اونڈیلی اور ایک فاتحانہ کہا لگاتے ہوئے شیشی ایک طرف پھینک دی۔ کافی دیر ہو گئی، لیکن میں غائب نہیں ہو سکا۔ تاہم مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ کبھی کبھی دوا کا اثر کافی دیر کے بعد ہوتا ہے۔ میں اطمینان سے بستر پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر اور گزر گئی۔ میں غائب تو نہیں ہوا، البتہ میرے پیٹ میں بھونچال سا آ گیا۔ زبردست مروڑ اٹھنے لگے۔ میں پیٹ دبا کر اوندھا لیٹ گیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر تکلیف بڑھ گئی تو میں بوکھلا کر اٹھا۔ کمرے میں 2 دروازے تھے۔ دوسرا دروازہ کھولتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ بیت الخلاء کا دروازہ تھا۔ بیت الخلاء کا پہلا دورہ مکمل کر کے میں جیسے ہی باہر نکلا کہ پھر سے حاجت محسوس ہونے لگی۔ 15 منٹ میں نے بیت الخلاء کے کوئی 5 پھیرے لیے۔ اب نقاہت بہت بڑھ گئی تھی، بلکہ غشی طاری ہونے لگی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دوا نے اس بار کچھ اور ہی گل کھلا دیا ہے۔ غالباً اس مرتبہ ملکسات بالکل ہی غائب کرنے پر تل گئی تھی۔ گھبرا کر میں نے پھر سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ وہ لوگ میری حالت دیکھ کر خود بھی گھبرا گئے۔ پھر میں نے انہیں وہیں چھوڑ کر بیت الخلاء کی طرف دوڑ لگائی۔ واپس آیا تو سب حیران پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں تماچے مارنے والا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یار معاف کرنا، اس نے ایک شیشی میری طرف بڑھائی۔ میں غلطی سے کیسٹرائل دے گیا تھا، یہ رہی تمہاری دوا۔ جی میں آئی کہ شیشی مار کر اس کی کھوپڑی توڑ دوں، لیکن شیشی بہت چھوٹی تھی، چنانچہ میں نے جبراً مسکراتے ہوئے اپنی دوا لے لی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے دوا حلق میں اونڈیلی۔ اس بار وہ لوگ دروازہ کھلا چھوڑ گئے تھے۔ میری نقاہت کے پیش نظر انہیں یقین تھا کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ دوا پیتے ہی میں غائب ہو گیا۔ پھر میں ہمت کر کے اٹھا اور دھیرے دھیرے کھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ نقاہت شدید تھی، میں زیادہ دور نہ جا سکا اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے گام شاہ کے متعلق معلوم کرنا تھا۔ میں گھر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نے کام ادھورا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے یہ پتہ چلانا تھا کہ سلطان نے مجھے کس چکر میں اور کیوں پھنسایا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے 2 آدمی اس کمرے کی طرف جاتے دکھائی دیے جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ فوراً ہی گھبرائے ہوئے واپس آ گئے۔ ان کے چہروں پر پریشانی حویدہ تھی۔ وہ ابھی یہیں کہیں ہوگا، ایک نے کہا۔ چلو تلاش کرو اسے۔ وہ دونوں مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی میں پھر سے اٹھا اور دھیرے دھیرے اس کمرے میں واپس آ گیا۔ اب میں محفوظ تھا۔ جسمانی تھکان اور نقاہت مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں نیند پوری کر لوں۔ میں نے سوچا تازہ ہو کر ان لوگوں کی خبر لوں گا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ سو کر اٹھا تو صبح ہو چکی تھی۔ نقاہت بڑی حد تک دور ہو چکی تھی، لیکن اب بھوک لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں باہر نکل آیا۔ برآمدے میں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور صورت سے ہی خطرناک دکھائی دے رہے تھے، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا نکل آیا۔ اب مجھے کچن کی تلاش تھی۔ کچن تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی فرط حیرت سے میں اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ سلطان احمد وہاں باورچی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ یہ کام توہن و کرہن کر رہا ہے۔ حیرت کے پہلے جھٹکے کے بعد مجھے اس کی حالت زار پر خوشی کا احساس بھی ہوا۔
اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب خود بھی بھگت رہا تھا۔ اس نے کسی ماہر باورچی کی طرح میز آراستہ کر دی۔ اس دوران میں ایک آدمی کچن میں داخل ہوا۔ مجھے اس کی آمد کا احساس نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ میں اس کے راستے سے ہٹ نہ سکا۔ وہ مجھ سے ٹکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں ڈٹا کھڑا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سر کو جھٹکا اور آراستہ میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور سلطان سے کہا، تم بھی چلو، باس نے بلایا ہے۔ سلطان کے چہرے پر غصے کا تاثر نمودار ہو گیا، لیکن وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل دیا۔ میں اس سے پہلے ہی دروازے سے ہٹ گیا تھا، مجھے ناشتہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے صبر کرنا مناسب سمجھا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں ایک آراستہ اور پیراستہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے صوفے پر ایک لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صورت ہی سے کوئی سفاک قاتل معلوم ہوتا تھا۔ اس کے گرد کئی مسلح افراد معتب کھڑے تھے۔ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ سلطان ایک طرف کھڑا تھا۔ کیوں تھانے دار صاحب؟ صوفے پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بے حد زہریلے لہجے میں سلطان کو مخاطب کیا۔ کچھ ہوش ٹھکانے آئے؟ ابھی تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس تشدد کے کیسے کیسے طریقے موجود ہیں۔ تم کسی پاگل کتے سے بھی بدتر ہو سکتے ہو، پھر ہم تمہیں سڑک پر پھینکوا دیں گے۔ میں تمہیں خوب سمجھ گیا ہوں، سلطان نے جواب دیا، لیکن میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے رسی کے بل ابھی بھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوپہر کا کھانا بھی تم ہی تیار کرو گے، لہیم شہیم آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہتر ہے ہمیں سب کچھ بتا دو، تم نے اس احمق کو کیسے فرار کرایا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ سلطان بھنا گیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ یہاں قید ہے۔ اچھا، وہ شخص طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تب تو شاید تم اسے جانتے بھی نہیں ہوگے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو پھر بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میرا پیر بھائی ہے۔ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے تھانے دار۔ تم جانتے تھے کہ میں پیروں فقیروں کا قائل ہوں۔ تم بہت چالاک آدمی ہو، تم نے اسی لیے یہ پیری فقیری کا ڈھونگ رچایا ہے، ورنہ تم کہاں اور قوالی کہاں؟ تم چاہتے تھے میں بھی اس کا معتقد بن جاؤں، اس طرح وہ میرے قریب آ کر تمہارے لیے جاسوسی کر سکے۔ تم نے اسے فرار کرا دیا ہے، لیکن مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کی تقریر سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہی گامے شاہ ہے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ سلطان نے مجھے بطور چارہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا منصوبہ تو یہی تھا، لیکن یقین کرو کہ وہ میرا پیر بھائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ سلطان نے صفائی پیش کی۔ اچھا یہ بتاؤ پیر کون ہے تمہارا؟ گامے شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں انہیں جن بادشاہ کہتا ہوں، نام کو مجھے پتہ نہیں ہے، سلطان نے بے حد عقیدت سے جواب دیا۔ گامے شاہ نے چائے کی پیالی اٹھا کر ایک طویل گھونٹ لیا، اسے فوراً ہی اچھو ہو گیا۔ پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچھ دیر وہ کھانستا رہا، پھر اپنی کھانسی پر قابو پاتے ہوئے دھاڑا، لعنت ہو تم پر، چائے بنانا بھی نہیں جانتے۔ اس کی پھینکی ہوئی پیالی میرے پاس آ کر گری اور گرم گرم چائے نے میرا پیر جھلسا دیا۔ کچھ دیر میں ایک پاؤں پر پھدکتا رہا، سوزش کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں گامے شاہ کو اس بےہودگی کی سزا دینے کے لیے صوفے کے پیچھے پہنچ گیا۔ اسی لمحے مجھے دوا دغا دے گئی اور میں ظاہر ہو گیا۔ عجیب صورت تھی۔ کچھ دیر تو وہاں سناٹا رہا، اوروں کا تو کیا ہی ذکر، خود میں بھی سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ پھر اچانک کئی پستول میری جانب اٹھ گئے، ادھر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا شاہ جی، گامے شاہ کے ایک گرگے نے پستول لہراتے ہوئے کہا۔ چلو یہ تو اور بھی اچھا ہوا۔ گامے شاہ نے سکون کی سانس لی۔ سلطان پھٹی پٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اب بھی سکتے کسی کیفیت میں تھا، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ گامے شاہ کو سزا نہ دینا میرے حق میں بہتر ہی ہوا ہے۔ اگر ظاہر ہونے سے پہلے میں اس کے ایک آدھ ہاتھ جڑ چکا ہوتا تو اب تک میری چٹنی بن گئی ہوتی۔ اس کے علاوہ صوفے کے پیچھے پہنچنے کے بعد ظاہر ہونا یوں بھی بہتر تھا کہ وہ سب یہی سمجھے کہ میں صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دوسری صورت میں خود سلطان بھی میری طرف سے مشکوک ہو جاتا، اسے یہ اندازہ ہو جاتا کہ میں غائب ہو سکتا ہوں تو میری پوزیشن بے حد خراب ہو جاتی۔ یہ لو تمہارا پیر بھائی آ گیا، گامے شاہ نے خوش ہو کر سلطان کو مخاطب کیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ تمہارا جن بادشاہ تمہیں کیسے آزاد کراتا ہے۔ پھر وہ اپنے گرگوں سے مخاطب ہوا۔ لے جاؤ انہیں اور بند کر دو۔ اس کے گرگے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گئے۔
میری حالت بے حد خراب تھی، لیکن سلطان بے حد خوش دکھائی دینے لگا۔ وہ لوگ ہمیں ایک کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ سلطان فوراً ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ واہ صاحب واہ، اس نے مجھے بھیجتے ہوئے کہا۔ میں بہت بور ہو رہا تھا، آپ کو دیکھ کر یوں جی اٹھا ہوں جیسے کوئی بے ہوش آدمی لخلخے سے ہوش میں آ جاتا ہے۔ اچھا ہٹو ایک طرف، میں نے اسے دھکا دیا، تم نے بلا وجہ مجھے مروا دیا۔ ارے صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب بیٹھیں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ کہاں بیٹھوں؟ میں نے بھنا کر کہا، اس کمرے میں ہے کوئی بیٹھنے کی چیز؟ زمین پر بیٹھ جائیں، آپ تو بزرگ ہیں، بزرگ زمین سے بہت محبت کرتے ہیں، شاید ان کی مثال اس بیج کی سی ہوتی ہے جو مٹی میں نمو پاتا ہے۔ اب تم نے کوئی بیتوکی مثال دی تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ غصے کی شدت سے میں لرزنے لگا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں فرش پر بیٹھ گیا اور بھلا کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میں نے انگاروں پر تشریف رکھ لی ہو۔ اگلے ہی لمحے میں چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لگتا ہے جناب سرخ چیونٹیوں کے چھمکٹے پر بیٹھ گئے تھے آپ، سلطان نے تبصرہ کیا۔ حقیقت بھی یہی تھی، لیکن مشورہ اسی کا تھا۔ چیونٹیوں نے ذرا دیر میں مجھے بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تم اول درجے کے نالائق ہو۔ غصے کی شدت سے میں ہکلانے لگا۔ چیونٹیوں پر ناراض نہ ہو جناب، سلطان نے بے حد انکسار سے کہا، آخر یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ دوسری طرف بیٹھ جائیں۔ مجھے بیٹھنا تو تھا، میں اپنے آپ کو کوستا ہوا ایک صاف جگہ پر بیٹھ گیا۔ سلطان بھی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ مسئلہ یہ ہے گامشہ بدماشوں کا سرغنہ ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کے بے شمار اڈے ہیں، کئی شراب خانے اور جوئے کے اڈے چلاتا ہے۔ اس کے کارندے پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہیں لگتا۔ البتہ اس کی ایک کمزوری ہے، میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا، اس طرح اس کے راز معلوم کیے جا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے میری اسکیم کامیاب نہ ہو پائی۔ ناکامی کی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ جناب میں نے ایک قوال سے مدد لینا چاہی تھی، لیکن وہ گامشہ کا قرب حاصل نہ کر سکا۔ پھر مجھے جن بادشاہ کے حوالے سے آپ کا خیال آیا۔ یقین کیجئے میری نیت بالکل صاف تھی، لیکن گامشہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے ہم دونوں کو اٹھوا لیا۔ اب یہاں سے نکلنے کی کیا تدبیر ہوگی؟ تدبیر کی ضرورت نہیں، اس نے بے فکری سے پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں تو خیر بے حیثیت ہوں، لیکن جن بادشاہ کے نزدیک آپ کی بڑی اہمیت ہے، وہی مثال ہے، لیلا کے کتے والی۔ بکو مت، میں نے گرج کر کہا، ہر وقت بیتوکی مثالیں دیتے ہو۔ معاف کیجیے جناب، عادت سی پڑ گئی ہے۔ میرا مطلب تھا آپ کی وجہ سے جن بادشاہ مداخلت کریں گے، اسی لیے تو میں اب مطمئن ہو گیا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ میں اسے کس طرح سمجھاتا کہ جس کے آسرے پر وہ بیٹھا ہے وہ تو خود ہی بے آسرا ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کم از کم جن بادشاہ کی امید تھی، لیکن میں تو اس سے بھی محروم تھا۔ پیر بھائی، جن بادشاہ کو بلاؤ نا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مجھ سے اپیل کی۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں نے بھنا کر کہا۔ تم کوشش تو کرو، اس نے اصرار کیا۔ کہو تو ان لوگوں سے کہہ کر اگربتیاں منگوا دوں، اس طرح گامشہ پر روب بھی پڑے گا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے اسے ڈانٹ دیا، وہ میرے بلانے سے نہیں آئیں گے۔ جیسی تمہاری مرضی، سلطان نے کسی نئی نویلی بیوہ کے سے دردناک لہجے میں کہا اور سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ گامشہ کے بلاوے پر مجھے لینے آیا تھا۔ جاؤ پیر بھائی، سلطان نے سرگوشی کی، پھر بلند آواز میں بولا، لیکن کچھ بھی ہو اپنا راز ظاہر مت کرنا۔ یوں گویا اس نے میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ میرا راز تھا ہی کیا، میرا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن اس نے راز کا تذکرہ کر کے مجھے بالکل ہی مروا دیا تھا۔ بہرحال میں اس شخص کے ساتھ گامشہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ وہاں بالکل اکیلا بیٹھا تھا۔ لانے والا مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ آؤ بھائی آؤ، گامشہ نے لہک کر کہا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس کا یہ انداز میری سمجھ سے بالا تر تھا، تاہم میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ تم نے شاید ناشتہ نہیں کیا، اس نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، پہلے کچھ کھا پی لو پھر باتیں ہوں گی۔ اس نے ایک اپنے گرگے کو بلا کر ناشتہ لانے کا حکم دیا۔ ناشتہ بے حد پرتکلف تھا۔ اس دوران وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ناشتہ کرتے کرتے میری ساری کلفت دور ہو گئی اور زندگی خوبصورت معلوم ہونے لگی۔
नाश्ते के बाद गामे शाह मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। हाँ भाई, अब बताओ, तुम इन पुलिस वालों के चक्कर में कैसे पड़ गए? मियाँ, इनकी दोस्ती बहुत ख़तरनाक होती है। तुम तो सूरत से ही अल्लाह वाले मालूम होते हो। बस जी, धोखे में आ गया, मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा। एक केस के सिलसिले में सुल्तान साहब से मुलाकात हुई थी, वो ज़बरदस्ती मेरे पीर भाई बन बैठे। तो तुम दोनों पीर भाई नहीं हो? हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं पुलिस वाले की दुश्मनी भी तो मोल नहीं ले सकता। सुल्तान साहब ने कव्वाली में बुलवाया था, मुझे बादल नखास्ता जाना पड़ा। फिर आप लोग मुझे उठा कर ले आए। काश हमें ये सब पहले मालूम हो जाता। गामे शाह हाथ मलते हुए गुलूगीर लहजे में बोला। मुझे क्या पता था कि पुलिस वाले तुम जैसे अल्लाह वालों को भी नहीं बख्शते। देखिए शाह जी, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मैंने एहतजाज किया। आप अल्लाह वाले कहकर मुझे और गुनाहगार न करें। ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। गामे शाह जल्दी से बोला। मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपनी असलियत खुद जाहिर नहीं करते, लेकिन तुम्हारा मर्तबा तुम्हारे चेहरे से जाहिर है। मैंने ऐसा नूरानी और जलाली चेहरा पहले कभी नहीं देखा। क्या शान है तुम्हारी। मैं अंदर ही अंदर फूल गया। जाहिर है उसे क्या पड़ी थी जो मुझे मक्खन लगाता। वो ठीक ही कह रहा होगा। फिर उस जैसा आदमी मेरा मुतक़िद हो जाता तो फ़ायदा ही फ़ायदा था। बिला वजह इनकिसार दिखाना फजूल था, चुनाचा मैंने अपनी बुजुर्गी का इतराफ़ कर ही लिया। तुम ठीक कहते हो, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ये सब ऊपर वाले का करम है, उसी ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया है। मैं पहले ही समझ गया था, गामे शाह ने कहा और मेरे हाथ दबाने लगा। अरे आप जैसे लोग क्या नहीं कर सकते, आपकी आंख का एक इशारा ही काफ़ी है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरी आंखों में खटक सी हो रही है। आजकल कोई ख़ास काम नहीं कर सकता, मैंने माजरत आमेज़ लहजे में कहा। वाह, ख़ास दरवेशों वाला लहजा है, उसने लहक कर कहा। आप लोगों की तो हर बात में कोई ना कोई रम्ज़ पोशीदा होती है। बात यह है कि मैं आपसे एक काम लेना चाहता हूँ। अब वो तुमसे आप जनाब पर आ गया था। मैं उसके अंदाज से खौफज़दा सा हो गया। मुझे यकीन है मर्द बुज़ुर्ग व जवान राना कि आप मेरा यह हकीर काम ज़रूर करेंगे। हाँ हाँ, कहो कहो। मैं फिर फूल गया। बात यह है जनाब कि मैंने बड़ी मेहनत और तकलीफ़ें उठाकर ये गिरोह कायम किया है। आप तो जानते ही हैं कि पेट बड़ा पापी होता है, फिर इसी वजह से सैकड़ों लोगों को रोज़ी मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बुरे लोगों को मनशियात फराहम न करें तो वो शरीफ लोगों का जीना दूभर कर दें। अब सोचें मैं कितना तामीरी काम कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं हमेशा पीरों फ़कीरों की खिदमत करता हूँ, लेकिन ये पुलिस वाले, है ना ज़्यादती। वाकई ये तो ज़्यादती है, मैंने रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा। मुझे पुलिस वालों से इख्तलाफ है। शुक्रिया शुक्रिया, उसने बेहद खुश होकर कहा और मेरे हाथ पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। अच्छा, तुम ये हाथ दबाना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ, मैंने तकलीफ से मुंह बनाते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं था कि आप अपने हाथों से सोचते हैं, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि आप रुस्तम का दिमाग दुरुस्त कर दें, वो मेरे लिए दर्द सर बनता चला जा रहा है। कौन है ये रुस्तम? मैंने चौंक कर उसको देखा। मैं आपको दिखा दूंगा। इतनी मेहनत से मैंने ये गिरोह बनाया है। हर गिरोह में ये होता है कि कुछ लोग दगाबाजी और बेवफाई पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सबक देने के लिए मैंने रुस्तम को खुसूसी तरबियत दी है। वो उनकी हड्डी पसली बराबर कर देता है, लेकिन अब उसका भी दिमाग ख़राब हो गया है। मैं चाहता हूँ आप उसके गुरूर को खाक में मिला दें ताकि वो मेरा एहतराम करने पर मजबूर हो जाए। अजीब बेढंगी फरमाइश थी। मैंने रुस्तम का तसव्वुर किया और लरस कर रह गया। मियाँ, हम जैसे लोग लड़ाई भड़ाई से परहेज़ करते हैं। आप सिर्फ आंखों से काम लेकर सरकशों का दिमाग दुरुस्त कर देते हैं, उसने टुकड़ा लगाया। तुम्हें ये काम किसी और से लेना होगा, ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। मेरा हर कारिंदा रुस्तम से डरता है, वो किसी के काबू में नहीं आता। लेकिन आपकी बात दूसरी है, आप तो 2 मिनट में उसका दिमाग दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपने मेरी बात रद्द कर दी तो मैं समझूंगा कि आप फ्रॉड हैं और ऐसे लोगों को हम ठिकाने लगा देते हैं। आप रुस्तम को दुरुस्त कर दें, उसके बाद आप मुझे जूते भी मारेंगे तो मैं उफ तक नहीं करूँगा। मैं समझ गया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। जिस रुस्तम से उसके खौफनाक कारिंदे डरते हैं, उसके सामने मेरी क्या हैसियत थी। इनकार की सूरत में मेरा पत्ता ही साफ हो जाता, मुकाबले में अलबत्ता बचत का इम्कान था।
کیا خیال ہے آپ کا؟ گامے شاہ نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آپ کی بزرگی کا امتحان ہے۔ میں تیار ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو طلب کیا اور بولا، جاؤ جلدی سے رستم کو لان میں لے آؤ، شاہ جی اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، جاؤ جلدی کرو، آج زبردست مقابلہ ہوگا۔ پھر وہ میرا ہاتھ تھام کر لان کی طرف چل دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ رستم میرے تصور میں دندنا رہا تھا اور میری تو جان پر بن گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا اور آنے والے وقت کے تصور سے ہولے ہولے کانپنے لگا۔ ذرا سی دیر میں لان میں میلے کا سا سما پیدا ہو گیا۔ گامے شاہ میرا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی زبان میرا قصیدہ پڑھ رہی تھی، لیکن وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا مجھے بہرحال مرثیہ خوانی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو یکلخت وہ دن عید قربان کا دن معلوم ہونے لگا۔ میری حالت قربانی کے بکرے کی سی تھی، جبکہ ابھی تک میں قصائی کی صورت بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں تو آپ کو پہلی نظر میں پہچان گیا تھا علی مرتبت، گامے شاہ نے کہا۔ آپ سے آنکھیں ملاتے ہوئے مجھے ایک جھٹکا لگا تھا، یوں محسوس ہوا جیسے اندر کی ساری کثافت دھل گئی ہو۔ میں نے رحم طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کم بخت کیسی عقیدت افروز باتیں کر رہا تھا، حالانکہ تیاری میرا جھٹکا کرنے کی کر رکھی تھی۔ اس کی نظروں میں مجھے واضح طور پر تمسخر نظر آیا۔ میں بری طرح جھلا گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ آن بان سے مرا جائے۔ اچانک گامے شاہ نے اپنے آدمیوں کو پکارنا شروع کر دیا، ابے او شمسو، فضلو، ابے رستم کہاں ہے، جلدی لاؤ اسے۔ پھر میں بوکھلا گیا۔ جس شخص کا نام ہی اتنا زوردار تھا وہ شخص بھلا خود کیسا ہوگا، میں نے سوچا اور دہل کر رہ گیا۔ پھر سوچا کہ شاید وہ شخص اس میں بامسمہ نہ ہو۔ میں نے حسینہ نام کی کریہ نظر لڑکی اور شگفتہ نام کی چڑچڑی اور بدمزاج عورت بھی دیکھ رکھی تھی۔ یہ سوچنے کے بعد مجھے کچھ تقویت کا احساس ہوا۔ آیا پیر بھائی، سلطان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ لوگ اسے بھی باہر نکال لائے تھے۔ میں نے برہمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے تمام مصائب کا ذمہ دار وہی تھا۔ واہ پیر بھائی واہ، کیا خوب نظر پائی ہے، واللہ آپ تو صرف ایک نگاہ ناز سے آدمی کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں، بلکہ آنکھوں ہی آنکھوں میں آنکھ کا کاجل چرا سکتے ہیں۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ٹوک دیا، ورنہ وہ اور بھی بہت کچھ کہنے والا تھا۔ سنا ہے آپ کا رستم سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، اور بھی تمہاری پول کھل جائے گی، گامے شاہ نے جواب دیا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو مجھے فراڈ سمجھتا رہا ہے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سلطان نے اکڑ کر جواب دیا۔ چلو میاں، گامے شاہ مجھ سے مخاطب ہوا، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ یہ قمیض یہ بنیان اتار دو اور کشتی کے لیے میدان میں اترو۔ کچھ دیر کے بعد میرے بدن پر صرف شلوار تھی۔ میں نے قمیض اور بنیان اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ او پیر بھائی واہ، کیا باڈی ہے، سلطان نے زوردار نعرہ لگایا۔ میں نے بے ساختہ سینہ پھلا لیا۔ اسی وقت گامے شاہ کا زوردار کہکہا سنائی دیا، پھر اس کے گرکے بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ وہ سب پیٹ پکڑے بری طرح ہنس رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، یہ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ علی جناب کی باڈی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ پیر بھائی، آپ کی باڈی ہے کہ زعفران کا کھیت؟ اجازت ہو تو میں بھی خوش ہو لوں۔ جی تو چاہا کہ اس بدبخت کو 72 رسید کر دوں، لیکن موقع شناسی کا تقاضا تھا کہ فی الحال خون کے گھونٹ پی کر رہ جاؤں۔ پھر میں نے اپنے پھولے ہوئے سینے پر نگاہ ڈالی۔ واہ بھائی، ویسے تو تمہاری پسلیاں ہی نظر آتی ہیں۔ سلطان اب بھی سنجیدہ تھا۔ اب سینہ پھلایا ہے تو ایک ایک پسلی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ گامے شاہ اور اس کے گرکے ہنسی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے۔ دفتن شور بلند ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ رستم تھا اور رستم ہی نظر آتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، بے انتہا تنومند، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں۔ اس نے صرف ایک لنگوٹ کسا ہوا تھا اور کسی بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت کا اتنا پختہ یقین پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں انا للہ کا ورد شروع کر دیا۔ کیوں بھائی، یہ تنے ہوئے تار کی طرح بجنا کیوں شروع کر دیا؟ گامے شاہ نے مجھ پر چوٹ کی۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح کانپ رہا ہوں۔
مجھ پر لرزہ طاری ہے، لیکن اس پر قابو پانا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ پیر بھائی کو اس وقت شدید غصہ آ رہا ہے، سلطان نے میری طرف سے جواب دیا۔ غصے میں ان کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے۔ تب تو مزہ آ جائے گا، گامے شاہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ رستم قریب آ چکا تھا اور مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نظر آئی، لیکن اب مجھے غصہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ویسے بھی اسے رستم ہونے کے ناطے اس طرح مسکرانے کا حق حاصل تھا۔ بس اب مقابلہ شروع کیا جائے، گامے شاہ نے کہا اور رستم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر تم نے شاہ صاحب کو شکست دے دی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، ورنہ تمہیں میری غلامی قبول کرنا پڑے گی۔ رستم نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرانے لگا۔ وہ اسم بام مسمہ تھا۔ خیالی رستم کی میں نے آج تک جتنی تصاویر بچوں کے ماہناموں میں دیکھی تھیں ان سے کہیں طاقتور تھا۔ میں کیا، اس کے پاؤں کی دھمک سے زمین کانپ رہی تھی، در و دیوار کانپ رہے تھے۔ منظر اس وقت میرے سامنے کسی تھر تھراتی ہوئی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کسی گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ سکتا تھا۔ میرا دل چھوٹنے لگا، تصور میں کفن، کافور اور لوبان جھلکنے لگا۔ اس ہنگامہ آرائی کے لیے رستم نے ہنگامی طور پر اپنے جسم پر سرسوں کا تیل ملوایا تھا۔ ہنگامی طور پر میں نے یوں کہا ہے کہ اس کے جسم کے بہت سے علاقوں سے تیل ٹپک رہا تھا۔ یقیناً اب میں گرفت میں نہیں لے سکتا تھا اسے۔ وہ سب دائرے میں کھڑے تھے اور لان کا ایک وسیع حصہ میرے اور رستم کے مابین ہونے والی اٹھا پٹک کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے گامے شاہ نے مجھے بھی تیل ملوانے کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے اسے رد کر دیا۔ جیسے آپ کی مرضی صوفی جی، گامے شاہ نے مایوسی سے کہا۔ ویسے آپ تیل ملوا لیتے تو جوڑوں میں جان پڑ جاتی اور وجود مضبوط ہو جاتا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ صوفی جی، اسے اتنے رگڑے دیجئے کہ اس کا دماغ درست ہو جائے، گامے شاہ نے میرا شانہ تھپ تھپا کر کہا۔ شاہ جی، یہ مجھے کیا سیدھا کرے گا، میں اس کے سارے کسبل نکال دوں گا، رستم نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ رستم کی آواز سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کا جسم پہاڑ کی طرح تھا، مگر آواز کوئل کی کوک سے مشابہ تھی۔ اس کا ہیبت ناک جسہ دکھائے بغیر مجھے اس کی آواز سنائی جاتی تو میں یقیناً 100 جان سے اس پر فریفتہ ہو جاتا۔ چل آ گیا، رستم اپنی نازک آواز میں کوکا، گویا وہ مجھے مصافحہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا تاکہ مقابلے کا آغاز روایتی انداز میں کیا جا سکے، مگر میں جانتا تھا کہ اس سے مصافحہ کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب میں آگے نہ بڑھا تو اس نے اپنا سینہ پھلا کر دونوں بازو بڑھائے، جیسے پہلے ہی راؤنڈ کے آغاز میں مجھے یوں جکڑ لینا چاہتا ہو جیسے مفت کی مرغیاں کھانے والے محلے کی کسی مرغی کو آنکھ بچا کر دبوچ لیتے ہیں۔ میں اس سے ایک معقول فاصلے پر کھڑا کانپتا رہا، آگے بڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ گامے شاہ میری سماعت میں ستائشی جملے اونڈیل کر اور میری پیٹھ تھپک تھپک کر حوصلہ بڑھا رہا تھا، مگر یہاں تو صرف حوصلے کا ہی فقدان تھا۔ حوصلہ ہوتا تو بڑھتا۔ رستم نے چند لمحوں تک انتظار کیا، پھر کسی مشتعل سانڈ کی طرح پھنکارے مارتے ہوئے پیش قدمی کی۔ میرے قریب آ کر وہ عقاب کی طرح جھپٹا، مگر میں جھکائی دیکھ کر دوسری طرف نکل گیا۔ رستم ہوشیار ہو گیا۔ اب وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح میری طرف آیا جیسے مجھے بچ نکلنے کا موقع نہ دینا چاہتا ہو۔ مقابلہ آرائی کے لیے جگہ تو کافی کشادہ تھی، مگر ہاتھ پھیلا کر اس میں سے 6 فٹ تو اس نے گھیر ہی لیے تھے۔ اب مجھے باقی ماندہ جگہ میں اچھل کود کر کے خود کو بچانا تھا۔ وہ کسی بگولے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت اچانک مجھے نیم کا ایک چھتنا درخت نظر آیا۔ اس کی شاخیں کمپاؤنڈ وال سے باہر تک سایہ کیے ہوئے تھی۔ اگر میں پھرتی سے اس پر چڑھ کر باہر کود جاتا تو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ میرا قیاس تھا کہ گامے شاہ کے آدمی مسلح ہوں گے، مگر وہ اتنے احمق تو نہیں ہو سکتے تھے کہ دن دہاڑے مجھ پر فائرنگ کر بیٹھیں۔ اب تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا، رستم کوکا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ستون جیسی ران پر ہاتھ مارا۔ میرا خون تو پہلے ہی خشک تھا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں دوسری طرف چلا گیا۔ یک بارگی میں بھاگتا ہوا بلکہ اڑتا ہوا اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے اپنی ٹانگ بڑھا کر اڑنگا لگا دیا۔ میں کسی چھپکلی کی طرح پٹ سے گھاس پر گر گیا۔ آپ یقیناً منتظر ہوں گے کہ آگے کیا ہوا۔ کیا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے؟ اگر آپ کے جثہ ناتواں پر سڑک کوٹنے والا انجن گر پڑے تو کیا آپ سانسیں لے سکیں گے؟
بس یہی حال میرا تھا۔ میں گوشت کے اس عظیم پہاڑ کے نیچے دبا ہوا تھا اور مجھ سے سانسیں نہیں لی جا رہی تھیں۔ ممکن تھا کہ سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ ہی منقطع ہو جاتا کہ معلوم نہیں کیسے میرا ایک ہاتھ رستم کی کمر کے بائیں پہلو میں جا لگا۔ حیرت انگیز طور پر رستم کا جسم تھر تھر آیا اور اس نے سریلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ابھی دیکھ دیکھ، اس کی نہیں ہو رہی، گدگدی نہ کر، ہی ایمان سے بہت ہوتی ہے۔ جب قدرت مجھے زندہ رکھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مجھے موقع فراہم کر رہی تھی تو میں اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاتا؟ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ باہر نکالا اور اس کے دائیں پہلو میں گدگدی کر دی۔ وہ متحرک پہاڑ ایک طرف کو لڑک گیا۔ میں رینگتا ہوا اس کے نیچے سے نکل آیا۔ اس کی ہا ہا ہو اب بھی جاری تھی۔ فری سٹائل دے حد دے غاشرے، کھچا کھچ تے ڈزا ڈز، تماشائیوں میں سے ایک پرجوش ہو کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ گامے شاہ کا کہنا تھا کہ رستم کے ہاتھوں باقی لوگ پریشان ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میری حوصلہ افزائی کرتے اور کوئی ایسا گر بتاتے کہ میں اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا، لیکن وہ اسے اشتعال دلا رہے تھے۔ مجھ میں فوری طور پر کچھ کرنے کی ہمت تو نہیں تھی۔ کچھ کرنے سے مراد ہاتھ پاؤں ہلانا ہے۔ میں کسی قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ جب وہ دیو بیکر گھاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اس کے تلووں میں پھر سے گدگدی کر دی۔ اس بار تو وہ لوٹ گیا، گھاس پر چت گر کر مچلنے لگا۔ دیکھا؟ انسپکٹر سلطان کی آواز گونجی۔ محض ایک انگلی سے اسے نچا رہا ہے۔ میری جان میں کچھ جان آئی۔ عالم جوش میں اٹھ کر میں نے اسے ٹکرا جانے کا ارادہ کر لیا۔ رستم اس وقت تک ہنسنے سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے جب میں اڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا آہنی مکہ فضا میں لہرایا۔ مکہ میری ٹھوڑی پر لگا اور میں اسی طرح اڑتا ہوا دور جا گرا۔ چند لمحوں کے لیے میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی، کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، کلیجہ منہ کی طرف سفر کرنے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ بھت بھت بھت، وہ اپنے بھاری قدموں سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے نہایت اطمینان سے میرے بال پکڑ کر مجھے اٹھایا۔ معلوم نہیں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دفاتن پھاٹک کی طرف سے پہ در پہ 6 فائر ہوئے۔ اس کے بعد ایک کتا بہت بھیانک انداز میں بھونکا، جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ رستم نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا اور اپنی مہین آواز میں چیختا ہوا ایک طرف کو بھاگا۔ پھر تو باقاعدہ بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں نے گامے شاہ کو بلند آواز میں کچھ کہتے سنا۔ بدقت تمام آنکھیں کھولیں تو وہ سب کے سب گھبرائے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں سراسیمہ دیکھ کر میں اپنی جان بچانے کی سوچنے لگا۔ گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی تو وہی نیم کا درخت دکھائی دیا جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ میں نے لپک کر کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی، درخت کی نچلی شاخ پر ہاتھ ڈال کر زور لگایا اور جسم کو اوپر اٹھا لیا۔ اوپر پہنچا اور خود کو گھنی شاخوں میں چھپا کر اپنے کل پرزے ٹٹولنے لگا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے کھسک تو گئے ہیں مگر تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ سانسیں درست ہوئیں اور سماعت و بصارت نے کام کرنا شروع کیا تو ان لوگوں کے مکالمے سنائی دیے۔ دھائیں دھائیں کی آواز پر پہلے تو انہوں نے یہ قیاس آرائی کی کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ اس جاپانی گروہ کا کارنامہ ہے جو آئے دن ہنڈا ٹیکس وصول کرتا رہتا ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے جو قدرے مضبوط دل والے تھے وہ پھاٹک پر گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کی قیاس آرائی غلط ہے۔ باہر کوئی مچا موجود تھا جس نے کتے کی دم پر پٹاخوں کی لڑی باندھ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو میری غیر موجودگی کا خیال آتا مجھے وہاں سے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آہستہ آہستہ اسی شاخ کے آخری حصے کی طرف رینگنے لگا جو دیوار سے باہر کو جھکی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور نیچے کود گیا۔ جس لمحے میں درخت سے گرا اسی لمحے سڑک پر سے ایک ٹرک گزر رہا تھا جس پر دوسرے سامان کے علاوہ فوم کے گدے بھی لدے ہوئے تھے۔ میں اسی پر گر کر یک بار کی زور سے اچھلا، پھر واپس اسی پر گر پڑا۔ ٹرک کی رفتار تیز نہیں تھی ورنہ کچھ پیچھے گرتا تو ہڈیاں چرمرا کر رہ جاتی۔ گرتے ہی میں نے دم سادھ لیا۔ عقب میں اس بنگلے سے کئی آدمی شور مچاتے ہوئے نکلے اور بڑی شد و مت سے مجھے تلاش کرنے لگے مگر میں سڑک پر گرا ہوتا تو ان کے ہاتھ آتا۔ میں تو اس وقت ٹرک میں اطمینان سے لیٹا کسی نامعلوم منزل کی طرف سفر کر رہا تھا اور وہ لوگ اب مجھے نہیں پا سکتے تھے۔ جب حواس قدرے بحال ہوئے تو میں نے ٹرک میں لدی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیا۔ ایک ڈبل بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل اور ایک صوفہ سیٹ تھا۔ تمام چیزیں نئی تھیں۔
پھر کچھ ایسا سامان بھی تھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کسی کے چہرے کے پھول کھلنے والے ہیں اور یہ سامان اسے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں کی گٹھڑی کھولی اور بنیان پہن کر اوپر سے قمیض بھی پہن لی۔ جب میں اس جگہ سے کافی دور نکل آیا تو جی چاہا کہ ڈرائیور کو متوجہ کر کے ٹرک رکواؤں اور پھر مختصراً اسے اپنی دردناک کہانی سنا کر معذرت کر لوں، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے ٹرک کو اس علاقے کی طرف رواں دواں دیکھا جہاں میں رہتا تھا۔ پھر اس وقت میری حیرت دو چند ہو گئی جب میں نے ٹرک کو اپنے محلے کی گلی میں مڑتے دیکھا۔ میں سر اٹھا کر ہونکوں کی طرح محلے والوں کو دیکھ رہا تھا کہ ٹرک جا کر مشکور صاحب کے دروازے پر رک گیا۔ وہی مشکور صاحب جن کی دختر بداختر بانوں کے سلسلے میں کافی بدنام ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اتر کر دروازے پر دستک دی۔ مشکور صاحب فوراً باہر نکل آئے۔ ٹرک والے نے اپنی جیب سے ایک رسید نکال کر انہیں تھمائی اور گونجدار آواز میں بولا، اپنا سامان اترواؤ صاحب، ہمارے کو جلدی ہے۔ میں افراتفری کے عالم میں ٹرک سے اترا تو مشکور صاحب سامان اتروانے کے لیے ٹرک کے عقبی حصے کی طرف آ چکے تھے۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ٹرک کے سامان کی طرف، اور اس کے بعد حیرت سے بولے، آپ بھی اس سامان کے ساتھ شامل ہیں؟ میں وہ بولنے کی کوشش میں ہکلا کر رہ گیا۔ مگر ایسے کاموں کے لیے آپ کو باقاعدہ لنگوٹ باندھنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر کپڑے پھرتی میں حارج ہوتے ہیں اور داؤ پیش لگانے میں دقت ہوتی ہے۔ جمعے کی شام کو آپ ٹیلی ویژن پر ریسلنگ کا پروگرام تو دیکھتے ہی ہوں گے، بس ایسا ہی رنگ و روپ اختیار کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ کی حالت کیلے کا چھلکا پاؤں تلے آ گیا تھا۔ میں نے بوکھلا کر وضاحت پیش کرنا چاہی۔ اچھا، انہوں نے ہمدردی سے سر ہلایا۔ تو وہ ٹرک والا بکواس کر رہا ہوگا۔ کہنے لگا، شہباز قلندر روڈ پر جو اکھاڑا ہے وہاں ٹریفک کی رفتار کم ہوئی تو آپ درخت سے کود کر ٹرک میں آ گئے۔ خیر چھوڑیے اس موضوع کو، چائے پیجیے، انہوں نے ملازم کی آمد پر کہا جو چائے کے لوازمات بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ رستم سے زور آزمائی اور ٹھکائی کے بعد بھوک کھل گئی تھی۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر کریم رول کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابھی اسے اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ انہوں نے سرگوشی کے لہجے میں پوچھا، یہ بتائیے بانو بیٹا آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ کہاں؟ حیرت کی زیادتی سے آواز بمشکل میرے حلق سے ہو کر کریم سمیت رول سے نکلی اور اڑتی ہوئی مشکور صاحب کے چہرے پر پڑی۔ وہ اچھل کر صوفے کی پشت سے جا لگے۔ میں نے سانس روک لی، لیکن یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ انہوں نے اس بےہودگی کا برا نہیں مانا تھا۔ انہوں نے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا اور میری طرف مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میرے جسم میں ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی۔ ضرور کوئی خاص معاملہ تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی اپنا ٹریک تبدیل نہ کرتے اور رموز پہلوانی سے اچانک بانو بٹیا پر نہ آ جاتے۔